نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ حجت الوداع کے موقع پر یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری حج مبارک تھا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجمع کی طرف مخاطب ہو کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب جو تم یہاں موجود ہو، غائبین تک دین پہنچانا یہ تمہارا کام ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو حضور صحابہ کو یہ نہ فرماتے کہ اب غائبین تک دین پہنچانا تمہارا کام ہے۔ اس کے بعد عصر کے قریب یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے محبوب آج کے دن تمہارے رب نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ وہ جو سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر شریعت کا سلسلہ شروع ہوا، دین کا سلسلہ شروع ہوا، وہ آج کے دن آج میں نے آ کے اس کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد کوئی نیا دین بھی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت بھی نہیں آئے گی۔ قیامت تک کے لیے آمنہ کے لال کی نبوت اور قیامت تک کے لیے آمنہ کے لال کی شریعت یہ ذریعہ نجات ہے۔ نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں اس پر۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے بارے میں فرمایا کہ للناس کا لفظ استعمال کیا، یہ ساری انسانیت کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور امت کے بارے میں آیا اخرجت للناس کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اسی طرح میرے محترم دوستو قرآن کریم کے بارے میں آیا ھدی للناس۔ پہلے جو نبی تھے ان نبیوں کی نبوت میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اپنے قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، جب نبی مخاطب ہوتا اپنی امت کو تو یا ایھا الناس نہیں کہتا، یا ایھا مخاطب ہو کے یا ایھا قوم، یعنی قوم کے اعتبار سے مخاطب ہوتے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے یا قوم نہیں کہا، انبیاء کی جو تخاطب تھا یا قومی، اے میری قوم۔ جتنے بھی نبی تھے پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے کہ آپ نے جو نبی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا خطاب اپنی قوم کی طرف تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے یا اہل العرب نہیں کہا، یا قوم ہی نہیں کہا، آپ جب اپنی امت کی طرف مخاطب ہوئے تو یا ایھا الناس کہا۔ اب ناس یہ انسان کی جمع ہے۔ قرآن کو کہا ھدی للناس، نبوت کا کافۃ للناس، اور امت کو کہا اخرجت للناس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محترم دوستو یہ کتاب قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ کی نبوت قیامت تک کی انسانیت کے لیے مدار نجات ہے۔ یہ امت میرے محترم دوستو قیامت تک آنے والی امت کے لیے اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو پھر اس طرح کا خطاب نہ ہوتا، پھر قوم اور قبیلے اور کنبے کا خطاب ہوتا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ دو موقع ہیں، آپ نے ان دو موقعوں پر آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی کی نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ علی ہوتا۔ ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا،
ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں علی کی نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے حضرت ہارون کی نسبت حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، اور میرے پاس اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا۔ ان دو حضرات کو آپ نے میرے محترم دوستوں مخاطب کر کے کیوں کہا؟ دو چیزیں، پہلے دو چیزیں ہوتی تھیں۔ پہلی چیز یہ تھی ایک نبی آیا، اس نبی کو کتاب بھی دی، شریعت بھی دی۔ یہ نبی جب دنیا سے چلے گئے ان کے بعد دوسرا نبی آتا، جب دوسرا نبی آتا تو اس نبی کو اللہ کہتے کہ آپ نے پہلے نبی کی کتاب اور شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ نئی شریعت اور نئی کتاب اس نبی کو نہیں دی جاتی تھی، پہلے نبی کی شریعت، پہلے نبی کی کتاب، اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے، اسی کے ذریعے سے آپ نے احکامات امت تک پہنچانے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تشریع نبی، اور دوسرا غیر تشریع نبی۔ فرمایا کہ ایک وہ نبی ہے کہ پہلے نبی کی شریعت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ نیا نبی بھیجتے، نئی شریعت اور نئی کتاب دے کر بھیجتے۔ ان دونوں چیزوں کا دروازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بند کر دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب اور نبوت ملی، حضرت ہارون آپ کے بعد نبی بنے، اللہ نے کہا آپ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی شریعت کو فالو کر کے امت تک پہنچانا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اگر میرے بعد اسی شریعت کو آگے لے کر کوئی چلتا تو وہ علی نبی بن کر آتا، اور اگر میرے بعد کوئی نئی شریعت آتی تو وہ عمر اس لائق تھا جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دے کر بھیجا جاتا۔ میرے بعد اسی شریعت کو آگے پہنچانے کے لیے بھی کسی نبی نے نہیں آنا، اور کسی کے لیے نئی کتاب اور نئی شریعت کے لیے بھی آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ نہ نئی کتاب نہ نیا نبی آئے گا، نہ اسی شریعت کو آگے پہنچانے کے لیے کسی نبی کی گنجائش ہے۔ دونوں دروازے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بند کر دیے۔ اب تھوڑی بات سمجھیے گا ذرا، مختصراً یہ نہ تشریع نبی آئے گا نہ غیر تشریع نبی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا، حضور نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں قرآن کی آیت ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ذرا توجہ کرنا، خاتم کا معنی کیا ہے؟ خاتم مور کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اس نبوت کے سلسلے کو حضور علیہ السلام کی نبوت پر آ کر ختم کر دیا۔ اس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ یا اس کو یوں سمجھے، ایک کاغذ ہے، اس کاغذ کے اوپر آپ کوئی تحریر لکھتے ہیں، تحریر لکھ کے آپ اس کو لفافے میں ڈال کے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ مور لگا دیتے ہیں۔ اب نہ اس لفافے سے باہر کوئی چیز آ سکتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی چیز جا سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نبوت، حضور کی نبوت پر آ کر نبوت کو ختم کر دیا۔ نہ نبی جو پہلے آئے وہ اس نبوت سے باہر نکل سکتے ہیں، نہ کوئی نیا نبی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یہ ختم نبوت کا، خاتم النبیین کا یہ معنی ہے۔ اب ذرا سوال سمجھنا، خصوصاً نوجوان میری بات کو ذرا توجہ سے سننا۔ میرے محترم دوستوں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہودی بھی ہیں، یہودی بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہے، ہندو بھی کافر ہے، سکھ بھی کافر ہے، مجوسی بھی کافر ہے، پارسی بھی کافر ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں ان سے تو کوئی گلہ نہیں ہے۔ یہودیوں کے خلاف تم نے کوئی تنظیم نہیں بنائی، عیسائیوں کے خلاف تم نے کوئی جماعت نہیں بنائی، ہندوؤں کے خلاف تم نے جماعت نہیں بنائی۔ مرزائی بھی ان کے خلاف مستقل جماعت عالمی مجلس ختم نبوت کے عنوان سے کیوں بنایا ہے؟ کیا بات ہے؟ وہ بھی کافر ہیں، ان کے خلاف تم نے جماعت نہیں بنائی، ان کے خلاف تم نے جماعت بنائی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پہلی بات کو ذہن میں رکھنا اور اس کا جواب سمجھنا۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اللہ کرے مجھے اور آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ عام کافروں میں اور قادیانی کافر میں ایک فرق ہے، وہ فرق ذرا ایک مثال کے ذریعے سے سمجھنا۔ ایک ہے شراب، شراب کا بنانا حرام ہے، شراب کا بیچنا حرام ہے، شراب کو لے جانے والا 10 آدمیوں پر لعنت ہے۔ شراب کے بارے میں بنانے والا، رکھنے والا، اٹھانے والا، مدد کرنے والا، کیوں کہ یہ شراب اللہ نے شریعت میں حرام کی ہے۔ جو اس کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا وہ بھی حرام کے اندر مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری چیز، شریعت میں خنزیر ہے، خنزیر نجس العین ہے، اس کی بال، کھال، ہڈی، خون، گوشت بیچنا، خریدنا سب حرام ہے۔ میرے محترم دوستو، شراب بھی حرام، خنزیر بھی حرام ہے۔
اب ایک آدمی ہے، وہ آدمی شراب کو شراب کہہ کر بیچ رہا ہے، کہتا ہے یہ شراب ہے۔ اب ایک مسلمان ہے، وہ اس کی دکان پہ جاتا ہے، کہتا ہے بوتل میں کیا پڑا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے شراب پڑا ہوا ہے۔ جب وہ کہتا ہے شراب ہے، مسلمان باہر آ جائے گا۔ دوسرا آدمی ہے، میرے محترم دوستو، ہے شراب ہے، بوتل کے اوپر زمزم کا لیبل لگایا ہوا ہے۔ مسلمان جاتا ہے اس کی دکان میں، کہتا ہے بوتل میں کیا ہے؟ کہتا ہے زمزم ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ بولو، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک آدمی شراب کو شراب کہہ کر بیچ رہے، ایک آدمی شراب کی بوتل پر زمزم کا لیبل لگا کر بیچ رہا ہے، ایک آدمی خنزیر کو خنزیر کہہ کر بیچ رہا ہے۔ مسلمان جاتا ہے، وہ کہتا ہے کیا لٹکایا ہوا ہے؟ کہتا ہے خنزیر ہے۔ جتنی تیزی سے مسلمان اندر جائے گا اتنی تیزی سے دکان سے باہر آئے گا، کیونکہ طبی نفرت ہے، اللہ نے اس کی نفرت طبیعت کے اندر رکھ دی ہے، اس کی بدبو، اس کا تعفن یہ واپس آئے گا۔ ایک آدمی ہوا ہے جس نے خنزیر لٹکایا ہوا ہے، اور مسلمان جاتا ہے کیا ہے؟ کہتا ہے یہ بکرے کا گوشت ہے۔ اور جب یہ مسلمان اس حرام چیز کو حلال سمجھ کے خریدے گا اور کھائے گا کیا؟ حرام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک آدمی خنزیر کو خنزیر کا گوشت کہہ کر بیچ رہا ہے، دوسرا آدمی خنزیر کے گوشت کو بکرے کا گوشت کہہ کر بیچ رہا ہے۔ ایک آدمی بکرے کا گوشت بکرے کا کہہ کر بیچ رہا ہے، اور ایک آدمی کتے کا گوشت بکرے کا کہہ کر بیچ رہا ہے۔ ان میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق سمجھ آ گیا؟ عام کافروں میں قادیانیوں میں یہی فرق ہے، عام کافروں میں قادیانیوں میں یہی فرق ہے۔ یہودی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہماری شریعت کو نہیں مانتے، اپنا مذہب ہے، بربلا کہتے ہیں ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، ہندو برملا کہتا ہے میں ہندو ہوں، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اپنے مذہب کو ببانگے دول بیان کرتا ہے۔ مجوسی ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، ہر مذہب والا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اپنے مذہب کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایسا ہے، ان کی مثال ایسی ہے، شراب کو شراب کہہ کر بیچ رہا ہے، خنزیر کو خنزیر کہہ کر بیچ رہا ہے۔ ادھر قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے، قادیانیوں کے ساتھ اختلاف یہ ہے، یہ اپنے کفر کو اسلام کا لیبل لگا کر بیچتے ہیں۔ اختلاف یہ ہے، یہ اپنے باطل عقائد کو، یہ اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کا لیبل لگا کر بیچتے ہیں۔ ہم نے، ہمارے اکابر نے، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے لے کر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں امام عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ تک یہی بات تھی، اسی بات کا تعاقب تھا، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو، تم آج اقرار کرو ہم کافر ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن یہ بات کہ ہو تم کافر، عقائد کفریہ اور لیبل اسلام کا لگا کر، اس بات کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ دو مثالوں سے میں بات سمجھاؤں گا، دو مثالیں۔ پہلی بات، مسلمانوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عام سادہ لوگ مسلمان کہتے ہیں، حضرت قادیانیوں کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہی قادیانی پڑھتا ہے، تم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم بھی نماز وہ بھی نماز، تمہارا قرآن وہ بھی یہی قرآن، پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ ذرا توجہ کرنا، مرزا غلام احمد قادیانی کذاب اور ملعون اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ذرا سمجھنا، محمد رسول اللہ کے تحت لکھتا ہے، ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ سے کون مراد لیتے ہیں؟ آمنہ کا لال۔ میرے محترم دوستوں، وہ آلہ، وہ اولا، وہ شفیع معاشر، وہ سید الاولین، وہ سید الآخرین، سرور کونین احمد مجتبیٰ، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ یا ایھا المزمل، وہ یا ایھا المدثر، کن ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ ہستی جن پر میری ماں بھی قربان، جن پر میری باپ بھی قربان، جن پر میری جان بھی قربان، محمد رسول اللہ سے ہم آمنہ کا لال، کہ آپ کی تابعداری، آپ کا کلمہ، آپ کی نبوت، آپ کی تابعداری محمد رسول اللہ سے مراد، اے اللہ ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، حضور کی شریعت کو آخری شریعت مانتے ہیں، حضور کی تابعداری میں اپنی نجات مانتے ہیں۔ یہی ہے یا نہیں؟ قادیانی کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے مراد 13ویں صدی کا حضور کی شریعت تھی۔ کتنی صدی تک؟ 13ویں کے، جب 14ویں صدی جب آتی ہے
نعوذ باللہ حضور کی دوبارہ پیدائش غلام احمد قادیانی کی صورت میں ہوئی ہے۔ اور آگے بدبخت لکھتا ہے حضور کو جتنے کمالات اللہ نے دیے تھے، جتنی صفات دی ہیں، ان سے بڑھ کر اللہ نے مجھے دی ہیں، نعوذ باللہ۔ اب قادیانی محمد رسول اللہ تو پڑھتا ہے، لیکن اس محمد رسول اللہ سے مراد آمنہ کا لال نہیں، محمد رسول اللہ سے مراد بروزی طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ثم نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد دوبارہ جنم مراد لیتے ہیں، اور اس سے آگے کہتے ہیں زیادہ کمالات حضور سے عطا کیے گئے۔ پھر اگلی بات لکھتا ہے، فرمایا جو حضور کو مانتے ہیں، کتاب میں لکھتا ہے جو موسیٰ کو مانتے ہیں عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ کو مانتے ہیں محمد رسول اللہ نہیں مانتے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور میری نبوت کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں۔ اب اس کے نزدیک اس کے ماننے والے مسلمان اور ہم کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ایک آدمی ہے، ایک آدمی کے 10 بیٹے ہوں، کتنے ہو؟ 10 بیٹے ہو، سب کو پتہ ہے باپ مر گیا، مرنے کے بعد باہر سے ایک آدمی کہتا ہے، کوئی نام پہ مجہول النسب ہے، آ کر کہتا ہے یہ سارے بیٹے، یہ جتنے بھی بیٹے ہیں یہ سارے اس کے نہیں ہیں، میں اس کا اصلی بیٹا ہوں۔ تو بتاؤ لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور یہ 10 مل کر اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو قادیانی کہتا ہے کہ جتنے بھی حضور کی شریعت ماننے والے ہیں تم سب کے سب کافر ہو، مسلمان ہم ہیں۔ اب آگے سمجھنا، یہ فتنہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ خدا کی قسم، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، آپ کہتے ہیں اگر ہم نے ختم نبوت کا کام نہ کیا، گلی کا کتا پھر ہم سے بہتر ہے۔ اگر ہم سے اللہ رب العزت حضور کی چوکیداری آپ کی ختم نبوت پر کام نہ لے، اس کے لیے میرے محترم دوستوں محنت اور کوشش نہ کرنا، فرمایا اس سے پھر گلی کا کتا بہتر ہے۔ آگے ذرا سمجھو، کفر کی 3 قسمیں، ایک ہے سادہ کافر، ایک ہے منافق، ایک ہے زندیق۔ بات ذرا گہری ہے لیکن آسان انداز میں رکھوں گا، پوری توجہ کرنا۔ پہلی کفر کی قسم وہ ہے جو اعلانیہ کہتے ہیں، اندر سے بھی کافر باہر سے بھی کافر، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، یہ اپنے برملا کہتے ہیں جی ہم اسلام سے ہمارا کوئی تعلق، اس کو سادہ کافر کہتے ہیں۔ دوسرے کفر کی قسم وہ ہے، دوسری قسم وہ ہے جو باہر سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر ان کے کیا کفر ہے، اندر سے میرے محترم دوستوں اسلام کو نہیں مانتے لیکن باہر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ بھی کہتا ہے یہ منافق ہیں۔ یہ کفر کی دوسری قسم ہے جن کو منافقین کہتے ہیں۔ تیسری قسم کفر کی وہ ہے جو اپنے کفریہ عقائد کو اسلام ثابت کرتے ہیں، یہ تیسری قسم ہے۔ عقائد غلط ہیں، باطل ہیں، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں ان کو اسلام کا لیبل لگا کر کہتے ہیں دیکھو جی ہم مسلمان ہیں، ہماری نماز دیکھو، ہمارا کلمہ دیکھو، ہمارا یہ دیکھو، لیکن عقیدہ سب کچھ غلط ہے۔ ایسے لوگوں کو زندیق کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ زندیق کہتے ہیں۔ کفر کی 3 قسمیں ہوئی، سادہ کافر، منافق اور زندیق۔ اب چوتھی قسم ہے مرتد کی۔ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ مرتد اس کو کہتے ہیں جو مسلمان ہیں، ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، ماں باپ کی گود میں کلمہ پڑھنے والا۔ جب یہ مسلمان مرتد ہو جائے، چاروں فقہا، چاروں مذاہب، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے ہاں یہ مسلمہ بات ہے، مرتد کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اس کے اعتراضات کو دور کیا جائے گا، اسے سمجھایا جائے گا۔ 3 دن کے بعد اگر کفر سے واپس نہ آیا پھر فرمایا اس کے وجود کو ختم کر دو، اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ انسان کے بدن پہ ناسور نکل آئے، انگلی پہ نکلے، ڈاکٹر کہتے ہیں انگلی کو کاٹ دو، ڈاکٹر کو کوئی ظالم نہیں کہتا۔ پاؤں پہ نکل آئے کا پاؤں کاٹ دو، اس کا باقی وجود بچ جائے گا، ڈاکٹر کو کوئی ظالم نہیں کہتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے اگر یہ بدن میں پھیلے گا تو پھر اس کا سارا بدن تباہ ہو جائے گا۔ اس ایک مرتد سے زمین کو پاک کرنے سے باقی کیا ہو جائے گا؟ باقی لوگوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اب ذرا سمجھنا، باپ مرتد ہوا، ایک بستی ہے، اللہ محفوظ کرے، پوری کی پوری بستی عیسائی ہوگی، تھے مسلمان لیکن حکومت وقت ان تک نہیں پہنچی، یہ سارے مر گئے، ان کی اگلی اولاد آئی، ان کو تبعاً مرتد کہا جائے گا۔
ان کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا ان کو قتل نہیں کرو گے، ان کو قتل نہیں کرو گے، بلکہ ان کو قید کے اندر ڈالو گے، ان کو سمجھاؤ گے۔ اگر ان کی تیسری نسل آ گئی اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلے بھی ختم، دوسرے بھی ختم، تیسری نسل آ گئی، فرمایا تیسری نسل کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سادہ کافروں جیسے حکم ہو جائیں گے، اب ان کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اب آؤ قادیانیوں کی طرف۔ قادیانیوں کا معاملہ اور ہے، یہ مرتد بھی ہیں اور زندیق بھی ہیں۔ زندیق کا حکم کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام احمد رحم اللہ کہتے ہیں، فرمایا اس کو مہلت نہیں دی جائے گی، اس سے دھرتی کو پاک کر دیا جائے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں، اس کو بھی مرتد کی طرح 3 دن کی مہلت دی جائے گی، 3 دن کے اندر اگر یہ لوٹ آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، شریعت مطہرہ میں زندیق کا حکم ہے قتل کرنا، کیا ہمارے اس ملک خدا داد میں کسی قادیانیوں کو قتل کیا گیا؟ یہ تو ہمارا بڑا پن ہے، یہ پوری دنیا میں جا کر روتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے اوپر ظلم ہو گیا، پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، بڑے عہدوں پر تم ہو، بڑے عہدوں پر تعینات تم ہو، بڑی وزارتوں پر تم ہو، پاکستان کی سرحدی نظریاتی سرحدات کے میرے محترم دوستوں نقب لگانے والے تم ہو۔ تمہارا تو یہ تھا حکومت پاکستان اور قانون حرکت میں آتا، تمہارے وجود سے دھرتی کو پاک کر دیتا، لیکن یہ تو ان کا بڑا حوصلہ ہے کہ تمہیں مہلت مل رہی ہے، مہلت مل رہی ہے۔ اب زندیق کا حکم سمجھو، پہلی نسل گزر گئی، دوسری نسل گزر گئی، تیسری نسل گزر گئی، چوتھی نسل گزر گئی، ان کا حکم کیا ہے؟ ان کی چوتھی نسل بھی واجب القتل ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے بڑوں کا جو عقیدہ تھا ان کا بھی وہی ہے۔ ان کے بڑوں کا عقیدہ کیا تھا؟ اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر پیش کرنا، اپنے باطل عقائد کو اسلام کا لیبل لگا کر پیش کرنا۔ آج کا قادیانی جو آج کا بچہ ہے وہ بھی اپنے مذہب کو اسلام کا لیبل لگا کر پیش کرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، آمنہ کے لال کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ذرا سمجھنا ایک بات، قادیانیوں کی واردات کس طرح ہے؟ دوستی لگائیں گے، سمجھائیں گے، بات نہیں سمجھے گی تو آخری بات کیا کریں گے؟ اچھا استخارہ کر لینا۔ کیا کرنا؟ آخری بات کیا کریں گے؟ کیا کرنا؟ استخارہ۔ اگر یہ مسلمان مان گیا استخارے پر، یہ مرتد ہو گیا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اگر اس نے مان لیا میں کیا کروں گا؟ کیوں مانا ہے؟ گویا کہ اس کو حضور کے آخری نبی ہونے پہ شک ہو گیا، اس کو حضور کے ختم نبوت پہ کیا ہو گیا؟ تو جس کو حضور کے ختم نبوت پہ شک ہو گیا وہ دار اسلام سے کیا ہو گیا؟ وہی بات ہے، فرمایا کہ ایک ہی جواب دو، میں بلا دلیل حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، میں بلا دلیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آنے والے حالات، آنے والی چیزیں، اور ان کو سب سے زیادہ تکلیف مولویوں سے، ان کے مربی بھی اگر کوئی تقریر ہوتی ہے 20 منٹ اس کے مولویوں کے خلاف گزرتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے جب تک مولوی بیدار ہے تو قوم بھی بیدار ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بات اپنے پلے باندھ لیں۔ ایک پولیس والا ہو، مجھے بتاؤ، ایک سپاہی ہے، کوئی آدمی اس سپاہی کی توہین کرتا ہے تو بتاؤ قانون حرکت میں آتا ہے نہیں آتا؟ کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، سپاہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، تو نے اس وردی کی توہین کی ہے۔ ایک فوجی ہے، فوجی کی توہین کرتا ہے تو میرے محترم دوستوں قانون حرکت میں آتا ہے۔ کوئی جج کی توہین کرتا ہے، میرے قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، میرے محترم دوستوں انگریز جج تھا اور اس کی عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا، انگریز کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ نے آخری پتا پھینکا اور آپ نے کہا سیشن کورٹ کے جج ایک بات سنو، میں ادھر سامنے اپنی عدالت بناتا ہوں اور میں سیشن جج کے طور پر وہاں بیٹھ جاتا ہوں کہ مجھے بتاؤ مجھے اس کی اجازت ہے؟ سیشن جج کہنے لگا نہیں نہیں، یہ تو مخصوص لوگوں کا اختیار ہے، اس کے علاوہ یہ تو کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے آیا نبی بھی مخصوص ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں نبوت کا دعویٰ کرنا۔ دو لفظوں میں آپ نے اس کو بات سمجھا دی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ عدالت کے اندر تھے، میرے محترم دوستوں غلام احمد قادیانی ملعون آیا، جج پوچھتا ہے نام کیا ہے؟ کہنے لگا احمد۔ کیا کہنے لگا؟ احمد۔ تو حضرت نے فرمایا تیرا نام تو غلام احمد ہے۔ کہنے لگا غلام تو ایسے ہی ساتھ لگا دیا ہے، میرا نام احمد ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جج نے آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا نام نعوذ باللہ، آپ سمجھانے کے طور پہ، میرا نام اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کا نام تو عطا اللہ ہے۔ کہا عطا تو ایسے ہی لگا دیا، اس بدبخت کو میں نے نبی بنایا ہی نہیں ہے۔
اس انداز سے اللہ نے لوگوں سے کام لیا ہے، اس انداز سے۔ اور میرے محترم دوستو، تحریک ختم نبوت میں ماؤں نے اپنے لال پیش کیے۔ تحریک ختم نبوت کے دوران میرے محترم دوستو، اسکول کالج یونیورسٹی کے طلباء یہاں پشاور آتے ہیں، واپس میں ربوے اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے، سب کو خون میں نہلا دیا جاتا ہے۔ آگے فیصلہ آباد میں مولانا طارق محمود تاج محمود رحمت اللہ علیہ نے ایک بیان کیا، خدا کی قسم آج بھی اس الفاظ کو انسان سنتا ہے اور انسان کا سینہ چیر جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پاس صرف ذات محمد ہے، ہمارے پاس صرف محبت رسول ہے، ہمارے پاس صرف اطاعت رسول ہے، ہمارے پاس صرف آمنہ کے مصطفیٰ کا دامن ہے۔ اگر یہ بھی نہ بچا پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بتاؤ کچھ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو مجھے بتاؤ، عام کافر سے بڑھ کر قادیانی کافر ہے یا نہیں؟ یہ ناسور ہے یا نہیں؟ یہ غدار وطن ہے یا نہیں؟ میرے محترم دوستو، یہ مرتد ہے یا نہیں؟ یہ زندیق ہے یا نہیں؟ تو پھر میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اس بات پہ جم جانا اور اس بات کو جیوں میں بٹھا لینا، ربا ہم تیرے نبی کو، تیرے آمنہ کے لال کو آخری نبی بلا دلیل مانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بلا، اس کے اوپر جہاں بھی محنت کرنی پڑی انشاءاللہ محنت کریں گے۔ تو دعا کریں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تحریک ختم نبوت کے عنوان سے جو لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو پھر بولو بلند آواز سے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔